الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وعلى آله وأصحابه الذين جعلهم الله للدين سنده ووتده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال لنضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صدر احترام علماء کرام، جماعت حفاظ، میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کے اس شہر میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ دنیا میں جاری فرمایا. جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتے، اللہ رب العزت بطور دلیل کے ہر نبی کو معجزہ عطا فرماتے. وہ معجزہ کیسا ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں جن لوگوں کی طرف، جس معاشرے کی طرف اللہ رب العزت کسی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں، اس معاشرے میں جو فن عروج پہ ہوتا ہے، اسی فن میں اللہ رب العزت وقت کے پیغمبر کو معجزہ عطا فرما کر بھیجتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، اس زمانے میں سحر، جادو کا فن عروج پہ پہنچ چکا تھا. ہمارے ہاں بھی عروج پہ ہے. آپ کے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے ہاں تو حالت اب یہ ہے کہ کسی کے سر میں درد ہو تو فوراً چلے جاتے ہیں، جی میری ذرا قمیض چیک کریں، اثرات تو نہیں مجھ پہ. تھوڑی سی تکلیف آئے فوراً عامل کے دروازے پر. جنہوں نے اللہ کا در چھوڑا ہو، رب تعالیٰ اسے در در کے دھکے دیتے ہیں. وہ ایک ہی در ایسا ہے جو وہاں پہ آ جائے، جھک جائے، اسے در در کے دھکے نہیں کھانے پڑتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں، جس قوم کی طرف، جس معاشرے میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پر عروج پہ ہے فن جادو اور سحر کا. ایک تفسیر میں دیکھا کہ اتنا عروج تھا اس زمانے میں سحر کو کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم سے اجازت لیتے ہیں،
اللہ مجھے اجازت دیجئے میں زمین پہ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس فن میں کتنا کمال ان لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ اجازت ملی، انسانی شکل میں آئے، لیکن شہر کی طرف نہیں گئے، آبادی کی طرف، بازار کی طرف نہیں گئے، باہر اس راستے پہ کھڑے ہو گئے جس راستے سے کسانوں کا گزر ہوتا تھا۔ کاشتکار شام کے وقت جو تھکے ہوئے سارا دن زمینوں میں ہل چلا کر واپس گھروں کو لوٹتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک کسان تھکا ہوا واپس آ رہا تھا گھر کی طرف، یہ راستے میں کھڑے ہیں انسانی شکل میں، اس کسان کو روک لیا۔ کیا بھئی یہ بتاؤ کہ کیا کوئی جبرائیل نامی فرشتہ بھی ہے؟ اس کسان نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگا کہ صاحب کا جو پیغمبر اللہ تعالیٰ کی آئے تھے سب نبیوں نے بتایا، وہ انبیاء کے پاس وحی لے کر آتا ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اگر ہے تو بتاؤ وہ کہاں ہے اس وقت؟ لکھا ہے تفسیر میں کہ وہ کھیتوں سے آنے والا وہ کسان، وہ ان پڑھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ فوراً حساب کر کے بتاتا ہے کہ میں نے زمینوں میں دیکھ لیا، آسمانوں پہ دیکھ لیا، شمال جنوب مشرق مغرب میں دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا اس وقت۔ اب حضرت جبریل سامنے کھڑے انسانی شکل میں، فرمایا کہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جبریل نامی کوئی فرشتہ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں ہے۔ بھئی اگر ہے تو وہ کہاں ہے پھر؟ نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں، تو کہاں ہے؟ تو پھر وہ حساب کر کے کہنے لگا کہ اس وقت اور تو کہیں نہیں، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس وقت جبریل یا میں ہوں یا تم ہو۔ اب جہاں دیہاتوں میں کسانوں میں اس عروج پر ہو یہ علم، یہ فن، شہروں کا حال کیا ہوگا، بڑوں کا حال کیا ہوگا؟ تو اس فن کے عروج کے زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، دو معجزے دے کر، عصا دے کر، ید بیضا دے کر۔ زمین پہ ڈالتی ہیں عصا، ان کی ساری رسیوں کو نگل لیا، ہاتھ بال میں ڈال کر نکالا، روشن، چاند کو مات دے گیا، فرمایا آؤ مثال اس کی پیش کرو۔ تو اس فن میں جس میں ان کو مہارت تھی، اللہ رب العزت نے اسی فن میں اپنے پیغمبر کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ ان کو نیچے دکھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جس دور میں تشریف لائے اس دور میں طب کا علم اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا، فن طب میں وہ لوگ بڑی ترقی کر چکے تھے۔ آج ہم جس حکیم جالینوس کا نام لیتے ہیں، جوارش جالینوس آپ نے دیکھی ہوگی، آج بھی مشہور ہے ان کی جوارش جالینوس۔ حکیم جالینوس کا نام آج تک ہر آدمی جانتا ہے اسے۔ یہ جالینوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بڑے بڑے حکما، بڑے بڑے اتباع پیدا ہوئے، بڑی تحقیقات ہوئی اس زمانے میں، طب کے شعبے نے بڑی ترقی کی۔ تو جب طب کا فن عروج پہ تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی فن میں معجزات دے کر بھیجا، اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا، آؤ تم دکھتی ہوئی آنکھوں کا علاج تو کر لیتے ہو، مادرزاد نابینا کو بینا کر کے دکھاؤ، تم بیمار جو چارپائی پہ پڑا ہے علاج کر کے کھڑا کر دیتے ہو، آؤ کسی کو قبر سے زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت اسی فن میں کمال عطا کیا، اور اللہ رب العزت کے علم میں تھا، وہ عالم الغیب، حال ماضی اور استقبال کو جاننے والا، اس کے علم میں تھا کہ آنے والا دور تحقیقات کا دور ہوگا، آنے والا دور علم کا دور ہوگا، بڑے بڑے رازوں سے پردے اٹھیں گے، سائنسی دور، اس دور کو لوگ سائنسی دور کہیں گے، تحقیقات کا دور ہوگا، ریسرچ کا دور ہوگا۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ آنے والا دور علم کا دور ہوگا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں ایسا معجزہ عطا فرمایا جو آج بھی سارے علوم پہ حاوی ہے۔ علم میں تمام علوم پر آج بھی حاوی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کے قریب آنا چھوڑ دیا، ہم نے سمجھا نہیں قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔
وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ سب کچھ اللہ نے اسی کے اندر رکھا ہے. ہمارا ماضی بھی اسی میں ہے، ہماری ابتدا کہاں سے ہے قرآن بتائے گا. سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا قرآن بتائے گا. ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، ہماری ابتدا کیسی ہوئی، ہم دنیا میں کس لیے آئے، آنے والا دور کیسا ہوگا، کل کو کیا ہوگا، سب کچھ قرآن بتائے گا. ایک جگہ یہی بات میں کر رہا تھا تو ایک ساتھی نے مجھے چٹ بھیج دیا. اس نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن بتاتا ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ قرآن نے کہاں بتایا ہے کہ ہوائی جہاز بنیں گے؟ قرآن نے کہاں بتایا ہے کہ ہوائی جہاز بنیں گے، ریل گاڑیاں بنیں گی؟ تو میں اب بھی کہتا ہوں، وہاں بھی عرض کیا تو علماء حضرات موجود ہیں، قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ بنیں گے. قرآن کس دور میں نازل ہوا؟ صحابہ کرام کا دور. اس دور میں سواریاں، گھوڑے، خچر، گدے، اونٹ، یہ اس وقت سواریاں تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والخیل والبغال والحمیر، گدے بھی ہیں، خچر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں. اللہ کس لیے ہیں؟ لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، یہ تمہاری سواریاں ہیں. اے اللہ یہ 3-4 طرح کی سواریاں کیا قیامت تک یہی سواریاں چلیں گی؟ قرآن کہتا ہے نہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ اور سواریاں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. اب صحابہ کو بتایا جاتا کہ بس بنے گی، اب وہ سوچتے کہ بس کیا ہوتی ہے، انہیں کیسے سمجھایا جاتا؟ ہوائی جہاز بنے گا تو وہ کیسے ہوگا، کیسے اڑے گا؟ تو کیا فرمایا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواریاں اور آئیں گی، اور پیدا ہوں گی، بنیں گی اور تخلیق کی جائیں گی، لیکن تم انہیں نہیں جانتے. تو ذکر آ گیا قرآن کے اندر. قرآن آج بھی چیلنج ہے. اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر ہے. اور راز کھولو، زمینوں کی تہ، زمین کی تہ میں گھس جاؤ، معدنیات کو وہاں سے نکالو، سونا بھی ملے گا، چاندی بھی ملے گی، وہاں پر تانبا بھی ملے گا، پیٹرول بھی ملے گا، ڈیزل ملے گا، گیس کے ذخائر ملیں گے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ تمہارے لیے مسخر ہے. تم تحقیق کرتے رہو، راستے کھلتے چلے جائیں گے. ریڈیو وجود میں آئے گا، ٹیلی ویژن وجود میں آئے گا، آواز کو بلند کرنے کے آلات وجود میں آئیں گے، سب کچھ وجود میں آئے گا. اللہ نے سب کچھ زمین کے اندر رکھ دیا. اب تحقیق ہمارا کام ہے، ہمارے لیے چھوڑ دیا. لیکن جن چیزوں سے قرآن کریم نے بتا دیا کہ تم پردہ نہیں اٹھا سکتے، قیامت آ سکتی ہے، ان سے پردہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. مثال کے طور پر علماء حضرات سے بار آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی، کوئی نہیں جانتا. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، اکابر سے پوچھتے رہتے ہوں گے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، کوئی نہیں جانتا. قرآن یہ کہتا ہے. لیکن آج کل کی مشینیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے بچہ یا بچی. تو قرآن کی بات غلط ثابت ہو رہی ہے. تو بھارت اور عرض یہ ہے، علماء حضرات کی موجودگی میں آپ سے مخاطب ہوں. عرض یہ ہے کہ قرآن نے کہیں پر نہیں کہا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. قرآن نے تو نہیں کہا، یہ آپ نے خود ترجمہ کر دیا ہے. قرآن کا ترجمہ یہ نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی، کہیں پہ نہیں آیا. قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی، کہیں نہیں آیا. یہ ترجمے آپ نے کر دیے. قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا یا بیٹی، بچہ یا بچی. ماں کے پیٹ میں کیا ہے مشین نے آپ کو بتا دیا، اسکرین پہ آ گیا کہ بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے بیٹا ہے یا لڑکی اور بیٹی ہے، یہ تو بتا دیا. لیکن قرآن کا دعویٰ تھا کیا ہے مشین نہیں بتا سکتی. وہ زندہ رہے گا یا مرے گا، مشین نہیں بتا سکتی. وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ جنتی کا ہوا، دونوں چلے گئے. کون نہیں جانتا کس کو کس زمین پہ موت آئے گی؟ قرآن کا دعویٰ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. ایک رسالے میں دیکھا تھا کہ کسی فارن کنٹری میں، کسی باہر کے ملک میں ایک بہت بڑا پامسٹ تھا. یہ جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں آپ کو. پامسٹ بہت بڑا مشہور پامسٹ تھا. بیوی اس کی فوت ہو گئی تھی. ایک ہی اس کی جوان بیٹی تھی، وہ بیمار تھی اور چارپائی پہ پڑی تھی. اور یہ اس بیٹی کی خدمت میں لگا رہتا تھا دن رات. یہ سفر پہ نہیں جاتا تھا اس خوف سے کہیں باہر جاؤں اور بچی فوت نہ ہو جائے. اس کی کون کرے گا، کون سنبھالے گا اسے؟ ایک مرتبہ اسے 24 گھنٹے کے لیے باہر جانا پڑ گیا.
اب جب باہر جانا پڑا تو اس نے ایک معاوضے پر ایک آدمی رکھ لیا، کسی کو پیسے دے دیے کہ تم یہ 24 گھنٹے میرے گھر گزارو، میری بچی کو فلاں وقت پہ فلاں دوائی دینی ہے، فلاں وقت پہ فلاں چیز دینی ہے، فلاں وقت پہ پانی دینا ہے، فلاں وقت پہ غذا دینی ہے، ساری فہرست اس کو بتا دی، سمجھا دی، میں 24 گھنٹے بعد واپس آؤں گا۔ یہ وہاں سے روانہ ہو گیا، ریلوے اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ خریدا، ابھی گاڑی نہیں پہنچی تھی، یہ پلیٹ فارم پہ کھڑا تھا کہ وہ آدمی دوڑا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جناب جلدی سے گھر چلیں، آپ کی بچی فوت ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے آیا تھا، اس کی زندگی کی لکیر بڑی مضبوط تھی۔ چنانچہ دوڑا ہوا آیا اور جب پہنچا تو نبض دیکھنے سے پہلے، چہرہ دیکھنے سے پہلے اس نے فوراً اس کی ہتھیلی کو دیکھا، جب ہتھیلی کو دیکھا تو زندگی کی لکیر مٹ چکی تھی۔ اسی وقت اس نے کہا کہ میرا لکیروں پر تو اعتماد تھا، میں بھول چکا تھا کہ لکیریں بنانے اور مٹانے والا کوئی اور ہے۔ تو فرمایا کوئی نہیں جانتا کس کو موت کب آئے گی، کہاں پہ آئے گی۔ تو قرآن کریم نے بتا دیا ہمیں سب کچھ، لیکن ہم ناقدری کر رہے ہیں قرآن کی۔ نوجوانوں سے گزارش ہے اس کی قدر کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے، ورنہ ہم سے چھیننے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورا عالم کفر یہ نعمت ہم سے چھیننے کے در پہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ آپ کے پنجاب ہی کے ہیں، وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے، واقعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پروگرام میں وہ فرما رہے تھے کہ میرا جانا ہوا، یہ جب سوویت یونین ٹوٹا اور ریاستیں آزاد ہوئیں تو ایک مسلم ریاست وہاں پر میرا جانا ہوا۔ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا میں تو ایک مرتبہ روڈ پہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک عورت ملی، نوجوان عورت، اس نے شکل سے مجھے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ مسلمان ہے۔ اس نے فوراً ہی مجھ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ کے پاس قرآن بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس چھوٹی سائز میں، پاکٹ سائز، جیب میں رکھتا ہوں تلاوت کے لیے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس جیب میں موجود تھا، تو میں نے کہا جی میرے پاس قرآن پاک کا نسخہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی ذرا مجھے دکھا دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نسخہ جیب سے نکالا، اس کو دکھایا کہ یہ ہے۔ اس نے مجھ سے لے لیا اور جب لے لیا تو وہ حرکتیں دیوانوں جیسی کرنے لگی، رونے لگی، زاروں قطار رو رہی ہے، کبھی سر پہ رکھتی ہے، کبھی آنکھوں پہ رکھتی ہے، کبھی ہونٹوں پہ لگاتی ہے چومتی ہے، کبھی سینے پہ رکھتی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے اور یہ حرکات کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ میں نے تو کسی دیوانے کے ہاتھ میں قرآن رکھ دیا، کہیں بے ادبی نہ کر دی، کیا ہو رہا ہے؟ تو آخر میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ بس دیکھ لیا، مجھے واپس کر دو۔ وہ عورت کہنے لگی میرے مسلمان بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں، میری عمر 40 سال کی ہو گئی، میں نے آج تک قرآن نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں، مجھے اپنی حسرت مٹانے دو۔ ہم نعمت کی قدر نہیں کر رہے، ہم پیدا ہوئے تو قرآن گھروں میں دیکھا، باہر محلے میں نکلے تو مسجد سے قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، آج ہم گاڑی میں بیٹھ کر تلاوت کریں کوئی نہیں ہمیں روکتا، ہم گھر میں پڑھیں کوئی نہیں روکتا۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں تو ہم ان آسانیوں سے فائدہ اٹھائیں، اس نعمت کی قدر کریں۔ ہاں، اور یہ بات بھی عرض کروں کہ جن لوگوں نے قرآن کو عاشق بن کے پڑھا ہے، رب تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش برسائی ہے۔ قرآن کریم سے محبت رکھنے والے نہ کبھی دنیا میں محروم رہے ہیں نہ کبھی آخرت میں محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو نوازا ہے اور آخرت میں بھی انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں نے قرآن کو عاشق بن کر سینے سے لگایا اور پڑھا ہے۔ تحفہ حفاظ نامی کتاب ہے، حضرات علماء کرام نے دیکھی ہوگی، جانتے ہوں گے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے اسی ہندوستان کا۔ فرماتے ہیں کہ قاری صاحب تھے عاشق قرآن، بڑے عجیب انداز سے پڑھایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے قرآن۔ فرمایا کہ ان کے دور میں ایک نوجوان آ گیا ان کی خدمت میں، عرض کیا حضرت میں بڑا پریشان ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ نوجوان کہنے لگا جی پریشان اس لیے ہوں کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے، کل رات میرا نکاح ہوا، میں شب زفاف گزار کے آیا ہوں، شب سہاگ گزار کے آیا ہوں، لہذا وہاں پر جب پہلی ملاقات بیوی سے میری ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، میں قرآن کی حافظہ ہوں،
کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تو بھی قرآن کا حافظ ہوتا. وہ کہنے لگا حضرت میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں, بیوی میری قرآن کی حافظہ ہے. یہ بات اس کی چوٹ لگی ہے میرے دل پر, لہذا اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی حافظ بن جاؤں. اب بنوں گا کیسے؟ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کیسے کرو, 1 سال یہاں مدرسے میں ٹھہر جاؤ, حافظ بن جاؤ گے. کہنے لگا حضرت کل رات تو میرا نکاح ہوا ہے, اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اچھا سال نہیں رہ سکتے تو 6 مہینے یہاں قیام کر لو. کہنے لگا 6 مہینے حضرت بڑے مشکل ہے. فرمایا کہ اچھا 1 مہینہ میرے پاس ٹھہر جاؤ, انشاءاللہ حافظ بن جاؤ گے. وہ نوجوان نے جب دیکھا نا کہ استاد صاحب موج میں بیٹھے ہیں, قاری صاحب موج میں بیٹھے ہیں, تو کہنے لگا حضرت میں مہینہ بھی نہیں ٹھہر سکتا. تو قاری صاحب نے فرمایا اگر تم سال 6 مہینے مہینہ یہاں پر قیام نہیں کر سکتا قرآن یاد کرنے کے لیے, تو ایک کام چھوٹا سا کر لے, کل صبح کی نماز میرے پیچھے پڑھ لینا اور پہلی صف میں دائیں طرف ٹھہر جانا. پہلی صف میں دائیں طرف صبح کی نماز میں ٹھہر جانا. نوجوان نے کہا حضرت یہ آسان ہے, میں کر لوں گا. صبح سویرے آ گیا. کبھی نوجوان شادی کے بعد صبح کی نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے. آ گیا مسجد میں, پہلی صف میں بیٹھ گیا. قاری صاحب نے نماز پڑھانا شروع کی, قرآن پڑھا, اور جب نماز مکمل ہونے لگی, سلام پھیرنے کا وقت آیا, تحفہ حفاظ کے اندر لکھا ہے کہ اس عاشق قرآن نے, واقعہ یاد تھا اسے کہ نوجوان کھڑا ہوگا, اس عاشق قرآن قاری صاحب نے ایک توجہ بھری نظر سلام کے ساتھ ہی دائیں طرف ڈالی. فرمایا وہ نوجوان نہیں بلکہ اس لائن میں جتنے لوگ کھڑے تھے سارے حافظ قرآن بن گئے. قرآن پڑھنے والوں کو رب تعالیٰ نوازا کرتے ہیں, انعام دیا کرتے ہیں. ہم نے ناقدری کی ہے, ہم نے ناقدری کی ہے. قرآن کی برکات آج بھی وہی ہیں. میرے شیخ کے مرشد, ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, تقریباً حضرات سارے جانتے ہیں انہیں. ان کے ایک خلیفہ نے ان کو بعد از وفات دیکھا خواب میں, تو پوچھنے لگے حضرت کیا بنا, کیا معاملہ پیش آیا؟ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کا 40واں حصہ ہوا کرتے ہیں, سچے خواب. اور آج کے نوجوان جو دیکھتے ہیں نا, کھانا کھا کر سوئے اور خواب دیکھنا شروع کیا, صبح کی اذان تک خواب ہی خواب دیکھتے رہے. یہ تبخیر میدا کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ گیس ہوتی ہے اوپر کو چڑھتی ہے, یہ سچے خواب نہیں ہوتے. کیونکہ ہمارا سارا معاملہ کھانے پینے تک ہی محدود ہے. آپ صبح چیک کر لیں, کسی دکاندار سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی آپ کیوں کماتے ہیں. ایک سوال کر لیں کسی بھی دکاندار سے, کسی کاروبار کرنے والے سے, بھئی آپ کیوں کماتے ہیں. وہ جواب کیا دے گا؟ بھئی کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے, یہ جواب آئے گا. کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. اور کوئی کھا رہا ہو تو اس سے پوچھیں بھئی آپ کیوں کھا رہے ہیں, وہ جواب یہی دے گا. اگر کھائیں گے نہیں تو کمائیں گے کیسے؟ کھانا کمانے کے لیے, کمانا کھانے کے لیے, بس ہمارا سارا مسئلہ یہی ہے. ساری زندگی کی ہماری بس گاڑی دوڑ رہی ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے, رمضان کے فضائل جمعہ خطبات میں آپ سنتے رہیں گے, شاید سنا بھی دی ہوں آپ کو, مزید بھی سنیں گے. ہر آدمی فضائل جانتا ہے, برکات رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن جب خاص وقت ہوتا ہے, سحری کا وقت, جگانے کا وقت, میں آپ کے علاقے میں تو کبھی نہیں آیا لیکن اندازہ میرا یہی ہے کہ ایسے ہی ہوگا کہ اعلان ہوگا روزے دارو اللہ کے پیارو جلدی اٹھو کھانا پکا لو. پھر آدھا گھنٹہ گزرے گا جلدی جلدی کھانا کھا لو. پھر کچھ ٹائم گزرے گا 5 منٹ رہ گئے جلدی سے چائے پی لو. 2 منٹ رہ گئے جلدی سے پانی پی لو. وہ سارا ٹائم کھانے پکانے اور پینے میں گزر گیا. کبھی کوئی نہیں کہتا بھائی مانگنے کا وقت ہے, جلدی اٹھو مانگ لو. جھکنے کا وقت ہے, آؤ جھک جاؤ. آنسو بہانے کا وقت ہے, آنسو بہا لو. اور اب کی رحمتیں آواز دے رہی ہے کوئی معافی مانگنے والا, اسے معاف کیا جائے. پکارا جا رہا ہے, تمہیں بلایا جا رہا ہے. یہ کھانے میں وقت کو ضائع نہ کرو, اللہ کے سامنے میں آنسو بہانے میں ضائع کرو. تو بہر طور ہمارا سارا معاملہ ہی پیٹ کا ہے. تو حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ
خلیفہ خواب میں دیکھتے ہیں حضرت وفات کے بعد حضرت کیا بنا؟ حضرت لاہوری جواب دیتے ہیں بھائی بڑا مشکل معاملہ ہے، بڑا گھبرایا ہوا تھا، رب کے سامنے پیشی ہوئی، رب کے سامنے حاضری ہوئی، ڈر رہا تھا، میں کانپ رہا تھا، کب کبھی تاری تھی، نہ معلوم کیا فیصلہ ہو، نہ معلوم میرے ساتھ کیا کچھ کیا جائے، میں ڈر رہا تھا کہ میرے رب کی طرف سے کہا گیا احمد علی کیوں گھبراتے ہو، تیرے عمل کرنا، تیرے قرآن کا درس دینا ہمیں اتنا پسند آیا کہ آج صرف تجھے نہیں، جس قبرستان میں تجھے رکھا گیا تیرے آس پاس قبرستان والوں سے بھی ہم نے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ قرآن کی برکات، قرآن سے محبت کرنے والے محروم نہیں رہتے۔ قرآن کا فیض نسلوں میں چلتا ہے، قرآن کا فیض نسلوں میں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ دولت نسلوں میں چلتی ہے، ہم نے اتنا کما لیا کہ ہماری 5 نسلوں تک کافی ہے۔ حفاظ کی جماعت یاد رکھو، آپ نے اتنا کما لیا کہ کئی نسلوں تک کافی ہے۔ یہ نعمت ہے۔ وہ حضرات جنہوں نے قرآن سینے میں رکھا ہے اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، قرآن معمولی نعمت نہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، منبر سجے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ دعوت دیں گے، محبوب آؤ ذرا منبر پہ بیٹھ کے قرآن تو سناؤ، منبر پہ تشریف لاؤ۔ امام الانبیاء منبر پہ آئیں گے، مجمع ہوگا، مجمع ہماری طرح گناہگاروں کا نہیں ہوگا، 1,24,000 انبیاء بھی ہوں گے، اصحاب رسول بھی ہوں گے، ساری امتوں کے علماء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، ابرار بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے۔ یہ سارا مجمع سنے گا، اللہ کے محبوب وہاں پر قرآن پڑھیں گے۔ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں ہم نے قرآن کے الفاظ کو دیکھا ہے، یہاں ہم نے قرآن کے یہاں پر ہم نے قرأت کو دیکھا ہے، خوش الحانی کو دیکھا ہے، حروف کو دیکھا ہے، الفاظ کو دیکھا ہے، معانی کو دیکھا ہے۔ فرمایا وہاں جب محبوب خدا قرآن کی تلاوت شروع فرمائیں گے وہاں الفاظ نہیں نکلیں گے بلکہ حقیقت بن کر سامنے آئے گی۔ آپ تلاوت کریں گے، جنتیں بنتی چلی جائیں گی، باغات لگتے چلے جائیں گے، اور وہاں پر وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کو حفاظ کہا جاتا ہے، جن کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، جب وہ دیکھیں گے نظارہ پھر وہاں پہ کہیں گے کہ ہم تو جنت کی تلاش میں تھے، جنت تو ساری ہمارے سینے میں موجود ہے۔ یہ معمولی نعمت نہیں۔ دنیا میں کوئی طالب علم، کوئی آدمی کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، کوئی بڑا کارنامہ، تو وقت کا صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، عہدیدار اس کو انعام دیا کرتے ہیں، لیکن انعام کے ساتھ اپنا نام کوئی نہیں دیا کرتا۔ انعام دیا کرتے ہیں، کسی بھی کارنامے پر انعام ملتا ہے، صدر انعام دیتا ہے، وزیر اعظم انعام دیتا ہے، لیکن وہ اپنا نام نہیں دیتے اسے کہ ہاں بھئی یہ انعام مل گیا، آج کے بعد تو وزیر اعظم ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تو صدر ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے صدر آج اگر انعام کسی کو دے یہ نہیں کہیں گے بھئی آج کے بعد تو زرداری ہے، نہیں ہوگا۔ لیکن حافظ قرآن، یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی آپ کو، جس سینے میں قرآن آیا رب تعالیٰ نے اسے اپنا نام حافظ دے دیا۔ حافظ اللہ کا نام ہے، اللہ نے اسے اپنا نام دے دیا۔ اس نعمت کی قدر کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہاں تو وہ خوش قسمت لوگ اور تھے جو اس کی قدر کیا کرتے تھے، جو راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کر اسے پڑھا کرتے تھے۔ راتیں ان کی مصلی پہ گزرا کرتی تھیں۔ ایک روایت میں دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سردیوں کی رات ہے، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، سورت فاتحہ پڑھی، قرآن کی تلاوت شروع کی، مزہ آتا گیا، قرآن پڑھتی گئیں، یہاں تک کہ بلال نے صبح کی اذان دے دی۔ جب صبح کی اذان کانوں میں پڑی، جلدی سے نماز کو مکمل کیا، رونے بیٹھ گئیں، اے میرے پروردگار تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ ہم 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ سردیوں کی رات ہے، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ ہم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اور ہم سوتے سوتے تھک جاتے ہیں۔
बतौर कुरान करीम की नेमत जिन तलबा को मिली है, जिन हुफ्फाज के सीने में कुरान आया है, वो इस नेमत की एक तो कदर करें, एक कदर करें, दूसरा मुसल्ले पे इसे पढ़ा करें। रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने खड़े होकर इसे पढ़ा करें। आप पढ़ेंगे, इस कुरान का नूर आपके सीने में उतरेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, अपने बुजुर्गों से, हाँ, कि रमजान का महीना सारे जानते हैं रहमतें और बरकतें लेकर आया करता है। रमजान के आने से पहले पहले उन रहमतों और बरकतों को जज़ब करने के लिए अपने दिलों को पहले से साफ कर लें। रब के सामने 2 कतरे बहा दिया करें। तन्हाई की घड़ियों में जहां कोई देखने वाला ना हो, रब ताला के सामने 2 कतरे बहा दिया करें। ये 2 कतरे अल्लाह को बहुत ही प्यारे हैं। अभी कतरा किसी की आंख से गिरा जमीन पे नहीं होता, रब की रहमत उठाने के लिए पहले पहुंच जाया करती है। रब ताला बहुत ही मेहरबान है अपने बंदों पर। ये बंदे उसे बड़े प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मखलूक अल्लाह को बहुत प्यारी है, लेकिन हमने उसकी नाफरमानी कर करके, हमने गुनाह कर करके उस जात को हमने नाराज कर रखा है। आज हमारे जो अहवाल हैं, आज जो हमारे हालात हैं, आज जो हमारी परेशानियां हैं, उसकी यही वजह है, हमने उस जात को नाराज कर रखा है जहां से जमीनों पे फैसले आया करते हैं। उस जात को हम जब तक राजी नहीं करेंगे, अपनी नाफरमानियों और गुनाहों की स्याही से जो दिलों को हमने स्याह कर रखा है, जब तक इन दिलों को हम अपनी निदामत के आंसुओं से धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत कैसी आएगी। ये हजरात आप सब जानते होंगे कि जिस कमरे में तस्वीर लगी हो वहां पे नमाज नहीं होती। हर आदमी मसला जानता है। जिस कमरे में तस्वीर लगी है उस कमरे में नमाज नहीं होती। भाई नमाज क्यों नहीं होती? तो कहेंगे हमने उलमा से सुना है जहां तस्वीर लगी हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहां तस्वीर लगी हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जिस कमरे में तस्वीर लगी है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जो दिल हमने तस्वीरों से भर रखा है, यहां रब की रहमत कैसी आएगी। अल्लाह की रजा वाली जिंदगी गुजारी, गुनाहों से, नाफरमानी से अपने आप को बचाया, रब ताला की मोहब्बत को अपने सीने में सजाया, अपने दिल को रब की मोहब्बत से रोशन मुनव्वर रखा। फरमाया कि वो बंदा जब दुनिया से रुखसत होता है, जब दुनिया से जाने लगता है, तो परवरदिगार आलम मलाइका को भेजते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, मुझसे मोहब्बत करने वाला उसका आज जनाजा है, मेरे आशिक का आज जनाजा। आका तेरी निस्बत से है तौकीर जमाने में मेरी, तू अलग हो